ہمارا شو ہے وہ ناموں سے ریلیٹڈ ہے. کمیل بھائی انہوں نے بڑی مزے کی ایک بار بات کی. انہوں نے کہا کہ آج کل کے جو لوگ ہیں, علامہ کمیل مہدی صاحب کے والے سے بات کری, انہوں نے کہا کہ آج کل کے جو لوگ ہیں بچوں کے نام ایسے رکھتے ہیں جیسے کوئی آنے والا کوئی اسمارٹ فون نہ ہونا اس کے نام. ان کو لگتا ہے ایسے بچہ اسمارٹ ہوگا, بچہ اسمارٹ ہوگا یا بچہ بہت پرو بچہ ہوگا. تو ایسا نہیں ہے. بچوں کے نام جو ہیں, اور میں بار بار یہ ذکر کرتی ہوں کہ اپنے بچے کا نام ایسا ضرور رکھیں کہ وہ بچے کو دعا ہو, کیونکہ آپ کے جانے کے بعد وہ نام, کیونکہ وہی نام اس کی شناخت روز محشر. میرے خیال ایک اور بات بھی ہے کہ جو آپ کے بچے ہیں ان کے نام آپ کے بچوں کی طرح کے ہونے چاہیے نا. وہ جیسے عالم لوہار صاحب کہتے تھے نا, گورا کمال ہے ہوتا بچہ بھی انگریزی بولتا ہے. تو وہ تو جو انگلش نام بہت آگے ہے. وہ بھی ایک ہے. آج کل میرے لوگوں کے بہت ایسے نام دیکھیں تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اور کتنا ضروری ہے تقی بھائی, نور بھائی, کہ ہم اپنے بچوں کا نام ان کے ناموں پہ رکھیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں, جن سے ہم اپنی نسبت جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں. اصل میں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نام رکھ دیا تو اس کے بعد معاشرے کے اندر اور خاندان کے اندر اس کو ایک یونیک حیثیت حاصل ہو جائے گی, اور یہ تھوڑا سا فرینچ نام ہے, جرمن نام ہے, آسٹریلین نام ہے, تو وہ ہائی کلاس محسوس ہوگا. حالانکہ ناموں کے ابھی ایسا استعمال کرتے تھے پرانے ہمارے اسلاف اور بزرگان کہ اس سے بھی دشمن کو شکست ہو رہی ہو, باطل کو شکست ہو رہی ہو اور حق کو فائدہ پہنچ رہا ہو. اس لیے ملتا ہے کہ جس سال جناب زید شہید کو شہید کیا گیا اور بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا, اس سال اہل بیت کے گھرانے میں جتنے بچے پیدا ہوئے سب کے نام زید رکھے. اور جس سال ان کے بیٹے جناب یحییٰ کو شہید کیا گیا, اس سال جتنے بچے پیدا ہوئے سب کے نام یحییٰ رکھے, تاکہ مقابلہ ہو دشمن کا. آج کتنی مشہور شخصیات ایسی ہیں کہ جو عالم اسلام کی ہیں, انہیں شہید بھی کیا جاتا ہے, اور لوگ اس لیے نام نہیں رکھتے ہیں کہ گھبرا جاتے ہیں کہ کہیں دوبارہ ہم اگر ان کے ملک میں جائیں گے اور یہ نام ہوگا تو کہیں ہمارا ویزا نہ لگے. وہ چیک بھی ہوتا ہے, وہ کلیئرنس بھی مسئلہ بھی رہا. لیکن ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں, خوشبخت شجاعت صاحبہ, ان کے دشمن بھی انہیں خوشبخت کہیں, اور غالباً ان کی نانی اور دادی نے نام رکھا ہوا خوشبخت. آپ نے جو ہمیں بتایا, تو یہ دیکھیں کیسا کمال نام, خوشبخت ہی کہنا پڑے گا. عباس کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. ہیلو جی السلام علیکم عباس بھائی. السلام علیکم. علامہ صاحب سے سوال ہے نام کے بارے میں. جی جی سنی سی آواز لگ رہی ہے, بالکل اپنے ہی لگ رہے ہیں عباس بھائی. جی بسم اللہ سوال کیجیے. اصل میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ تھوڑے سے ہمارے سمجھیں کہ جان پہچان والے بھی لیٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ آج کل لیٹرز ہو رہے اور نام جو ہے ایسے رکھنے چاہیے لیٹسٹ قسم کے. ٹھیک ہے. تو میں نے بچوں کے نام رکھے ہیں, سب رکھے ہیں آئمہ طاہرین علیہ السلام کے نام پہ. تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ بھائی دیکھیں ایسا ہے کہ ان کے جو اوپر میں نے نام رکھے ہیں عباس, علی, حیدر یا بطول پہ, تو یہ ان لوگوں نے آئمہ طاہرین نے ان کی جو گھرانہ ہے انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کر لی. انہوں نے ایسا کام کیے ہیں جو قیامت تک جو ہے ان کا نام رہے گا, قیامت کے بعد بھی ان کا نام رہے گا. تو یہ میں نے ان کو جواب دیا کہ اس لیے میں نے ان کے نام رکھے ہیں کہ نام میں برکت بھی ہے اور انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کی. اور آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا عباس حیدر. تو آپ کو عباس بھی بلاتے ہوں گے, حیدر بھی بلاتے ہوں گے. یہ تقی بھائی یہ لوگوں نے جو لیٹسٹ لوگ پتہ نہیں کیا وہی جان رہے ہیں نیا فون کو. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ یہ ہماری احساس کمتری ہے. ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لیٹسٹ کوئی نام آ جائے گا تو بہت ہائی فائی ہو جائے گا, اور پھر ہائی فائی ہوگا تو کون خوش ہوگا اس سے؟ کیا ہمیں یہ 10-20 جو ہمارے خاندان والے ہیں ان کو خوش کرنا ہے؟ ورنہ میں آپ کو بتا دوں کہ شہر سے باہر قدم رکھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تمہارا نام اگر ایسا ہے تو کیوں ایسا ہے, اور شاید ہو سکتا ہے 10 لوگ باتیں بنائیں گے اس کے اوپر کہ یہ بھی کوئی نام ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے گا ایلن مسک نے اپنے بیٹے کا جو نام رکھا, سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا نام ہے بتانے کی. وہ کوئی ایکویشن ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا, جی اس طرح سے کوئی نام رکھا. تو ہمیں کس کو امپریس کرنا ہے اور کتنے عرصے تک امپریس کرنا ہے. جو انہوں نے بات کی بہت ہی خوبصورت بات کی کہ اصل میں ہمیں جو متاثر کرنا ہے اور جس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کرنا ہے تو وہ تو رب العالمین ہے, اور اس کے بعد اس نام کو ہمیں آگے بڑھانا ہے کہ جو قیامت تک کام آئے. حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو. اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بیان کی کیونکہ قیامت کے میدان میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. تو اگر اچھے نام والا ہوگا تو خوشی کے ساتھ وہ آئے گا اور یہ محسوس کرے گا کہ اس کو بڑے پیار و محبت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی
ताला अलैहिम अजमईन पे नाम रखें, इससे ज्यादा खैर की बात। अच्छा नूर भाई ये देखिए, ये जो बिल्कुल सही बात कर रही है, ये नाम आप देख रहे हैं मतलब XAEF, ये पता नहीं वाकई समझ में नहीं आ रहा है ये क्या नाम है। मतलब बच्चे से को मुखातिब ही नहीं करेगा। और एक रिवायत है छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं कि ला यदखुलुल फक्र फी बैतिन फीही इस्म मुहम्मद, उस घर में गुर्बत दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि गुर्बत देने वाला और रिस्क देने वाला परवरदिगार है। फरमाया उस घर में गुर्बत दाखिल नहीं हो सकती जिसमें 9 नाम वाले अफराद मौजूद हो। पहला मोहम्मद, फिर अहमद, फिर अली, फिर फातिमा, फिर हसन, फिर हुसैन, फिर जाफर, फिर तालिब, फिर अब्दुल्ला। ये 9 नाम वाले अफराद जिस घर के अंदर मौजूद हो उसमें गुर्बत दाखिल नहीं होती। तो उसके मादी फवाइद भी हैं और उखरवी फवाइद भी हैं। अगर क़यामत के मैदान में पुकारा जाएगा आपको नाम मोहम्मद के साथ, तो परवरदिगार नाम मोहम्मद। आप भी फरमाइए, इजाफा कुछ फरमा दीजिए। आजकल जो नाम, जो यूनिक नाम सोच रहे होते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो उन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम नहीं किया होता कि सोसाइटी के अंदर उनकी इज्जत हो, तो वो नए नाम से अपनी औलादों में मंसूब करना चाहते हैं कि हमने नाम ऐसा रखा है। और इसमें भी कहीं ना कहीं किब्र का एक पहलू आ जाता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं है। देखिए अब नाम हमारे यहाँ कौम ये समझती है कि नाम तो पुराना है। अगर आप कुर्बान जाइए सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने अपने बेटे का नाम अली अकबर रखा, अली औस रखा, अली असगर रखा। तो देखिए तमाम नामों को अली अली रखा और फिर अल्लाह ने वो मकाम वो मर्तबा भी अता फरमाया नाम के सदक़े में कि हर बंदा अपने नाम के सदक़े में अली निकल के बन के निकला। तो आज भी हमें चाहिए कि हम ये नहीं देखें ये पुराना है नया, ये देखें कि अल्लाह को क्या पसंद है। आज हमारे यहाँ मकसद ये होता है कि दुनिया किसी तरह राज़ी हो जाए, दुनिया को आप कभी राज़ी नहीं कर सकते। वालिद साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि अरे बेखबर फिक्र कर आखिरत की, जहाँ तुझे जाना है, जिसको तूने अपना समझा है वो अपना नहीं है, अभी तूने दुनिया को समझा नहीं है। तो आप नामों के हवाले से हमेशा इंतखाब कोशिश करें कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के हों, अहले बैत के हों, असहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के हों। अच्छा दूसरी बात ये कि पहले ज़माने के अंदर कुनियत के हवाले से ख़ास तौर पे था, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों में ज़्यादा अरबों के हवाले से था कुनियत के। यहाँ वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरे नाम से रखो मगर मेरी कुनियत इस्तेमाल ना करो, जैसे मोहम्मद रखो, कासिम रख दो अपने बेटों का, लेकिन अबुल कासिम ना करो, वो उस हवाले से ख़ास मंसूब था। तो आज हमें चाहिए हम नबी अलैहिस्सलाम के नाम से रखें। और फिर क़यामत के दिन एक हदीस है कि जब कहा जाएगा कुम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो जिनके नाम मोहम्मद होंगे वो खड़े हो जाएंगे, अल्लाह नाम मोहम्मद के सदक़े में उन्हें इज्जत और मर्तबा अता फरमाएगा, अल्लाह उस नाम की लाज रखेगा। वही सवाल जो लावा साहब भी कह रहे थे, वो भी सवाल आपकी जिम्मेदारी भी आ जाती है। और एक आपको मिसाल में देता रहूं, आपने भी देखा होगा अल्लाह रखा एक जमाने में नाम कितना रखा जाता था, अल्लाह दिता रखा जाता था, कितनी शुक्रगुजारी। मोहम्मद बूटा कितने हाथ लगा है। और हमारे AR रहमान जो है उनका नाम अल्लाह रखा रहमान है, जो उनकी वालिदा माजिदा ने रखा, और उससे पहले उनका नाम दलीप कुमार था। और वो कहते थे वो मेरी पूरी जिंदगी फेलियर से इबारत है, और जब वो अल्लाह रखा रहमान हुआ तो अब आप देख लें कि क्या। नाइला जाज हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी नाइला क्या पूछना चाहेंगी? आप दोनों मदिया, आप और नूर भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। बहुत शुक्रिया जी। पूछना क्या चाहेंगी नाइला जी? जी मैं नाम के हवाले से बात करना चाह रही थी। मेरे छोटे बेटे का नाम है मोहम्मद आइश खान। मोहम्मद आप मोहम्मद आइश खान। आइश खान, ठीक है आइश खान। अच्छा इसका आयशा से जो आइश, ये आपने खुद ही सोच लिया वैसे, मतलब मेरा ख्याल है? नहीं ये इनकी दादी ने रखा था। नहीं उनको कोई मालूम था या उन्होंने सोच के ही रख दिया, मतलब कि ऐसे कर ले? हमने सुना नहीं आज तक ये, इससे पहले मैंने मेरी याददाश्त में तो नहीं है। तो मानी मालूम है आपको? जी वो भी यही कहते हैं कि मतलब मेरा नाम जो बहुत मुश्किल रख दिया आप लोगों ने। और अब मैंने कहा दादी ने रखा बेटा, अब मैं जाहिर दादी तो अब नहीं है, अब वो हो रहे हैं 18 साल के होने वाले हैं। अच्छा 18 साल पे ये सवाल उठा है? ये नहीं असल में उनका अब जो पेपर्स बनने हैं, उनका ID कार्ड बनना है, सो अच्छा वो बदलना चाह रहे? बदलने वो चाह रहे कि इससे पहले बनना नहीं ना, अभी बनना है। जी जी मतलब बर्थडे है, ठीक है। अच्छा आप नाम चेंज करने चाह रही नाइला जी? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है आप ये चाह रही हैं कि नाम चेंज हो जाए इससे पहले कि डॉक्यूमेंटेशन हो जाए? जी जी बिल्कुल। तो वो ये कहते हैं कि चेंज, अब ये कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट, फिर इंटरव्यू हो चुके हैं, अब यूनिवर्सिटी लेवल पे तो बदलवाना पड़ेगा। चले अभी उलमा कराम से पूछते हैं उन्होंने ये नाम सुना है इससे पहले या नहीं। ये जी चल वो बेचारी तो खुद ये नाम है अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला के हवाले से इसको आयश कर दिया, आयशा यईसू। नहीं लेकिन आपने सुना है ये कभी किसी मर्द का नाम? आयशा यईसू से ये रखा था जिंदगी गुजारने वाला। यहाँ ये बात भी इस कुरान के तहत हम बताते चलें कि वो नाम रखें कि जो सहाबा
یا اہل بیت اطہار کے نام ہیں. جو مردوں کے نام ہے مردانہ رکھیں, جو عورتوں کے نام ہے وہ عورتوں کو رکھیں. تو چینج کرنے بہتر ہے نا ان کے لیے اگر وہ جی بالکل ایسا ہے. اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نام لیں گے, آپ فاطم رکھ دیں یا دوسرے سے رکھ دیں, آپ اس کو کٹ کر کے اپنا دماغ استعمال نہ کریں. پھر میں قرآن کی آیت پڑھوں گا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور جب بھی آپ نام رکھیں علماء سے پوچھ کے رکھیں کہ اس کی کیا تاثیر ہے, کیا معاملہ. یہ نہ کہ آپ کو ایک ایسا نام ہے جو آپ کو کبھی کسی سے پوچھنے کی اور وہ کرنے کی ضرورت نہیں, وہ ہے محمد علی. تو آپ نے آئس سے اگر بدلنے کا ارادہ تو محمد علی رکھ لیں, خیر ہی خیر. تاکہ بھائی آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے ذہن میں بالکل یہی نام تھا, میں ان کو یہی تجویز دینا چاہ رہا تھا جو نور بھائی نے ہمارے ذہن سے پڑھ لی. اور ایسا ہے کہ نام کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی رکھا ہو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کردار بھی اس نام کے مطابق ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ہمیں تاریخ کے اندر بھی یہ مثالیں ملی ہیں کہ ایک موسیٰ اور ہارون تھے کہ جو انبیاء کے زمانے میں تھے, جو بھائی تھے ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. پھر ایک تاریخ میں دوبارہ سے ہارون اور موسیٰ آئے ہیں کہ جو ہارون قاتل امام موسیٰ ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کا نام جیسا آ گیا وہ ویسا ہی کردار والا ہو جائے گا, ہمیں خود بھی تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ وہ نہ رکھیں. مجھے یاد ہے ہماری بڑی جی جی فرمائیے. اس طرح بات کی تقریب ہے نا, اب اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. جی جی. یہاں والدین کا بھی کام ہے کہ جب آپ نام رکھیں تو آپ بتاتے رہیں. مثال کے طور پر آپ نے اگر کسی کا نام صدیق رکھا تو آپ بتاتے رہیں صدیق وہ تھے جو سب سے بڑے صدیق تھے, صدیق اکبر تھے. تو میں سچ بول رہا ہوں, محمد ابو بکر ہو یا جیسے بھی آپ نام رکھیں, عمر فاروق رکھیں, عثمان غنی ہو, کہ وہ حیادار تھے. موسیٰ امام حضرت موسیٰ علیہ السلام, طلحہ نام ہے, جو بھی نام ہے, زبیر نام ہے, آپ جو بھی نام ان کے حوالے سے تذکرہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں یہ وہ تب کریں گے جب وہ ان کو خود بھی پتا ہوگا. پڑھنا چاہیے, سمجھے چاہیے. آپ جب نام رکھیں تو اس کی ہسٹری تو بتائیں. صحیح. آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ تمہارا نام میں نے طلحہ کیوں رکھا, تمہارا نام میں نے سعد کیوں رکھا, تمہارا نام میں نے زبیر کیوں رکھا, تمہارا نام میں نے عائشہ اور فاطمہ کیوں رکھا, خدیجہ کیوں رکھا. جب بچے کے دماغ میں آئے گا تو اس کی شخصیت پر اثر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو ویسی ایک بات بتاؤں, یہ تکتی میں بھی کبھی دیکھا کرے, اویس نام جو ہے اگر آپ اس کو الٹ کریں تو سیوا بنتا ہے. کبھی غور کیا آپ؟ اور جناب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمت اور جو والدہ ماجدہ سے جو محبت ہے اس کی آج کیسے مثالیں دی جاتی ہیں. تو جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ کے کرتے ہیں, اور اگر سمجھ نہیں تو موجہ ہی موجہ. آپ نے ویسے کرنے کے حوالے سے بات کی ہے, میرے گھر میں ہمیشہ سب کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے, تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دانتوں میں کبھی تکلیف ہو تو آپ کہہ کہ جی میں 2 رکعت نماز کا جو وہ ہے نا ثواب ان کو ہدیہ کرتا ہوں ویسے کرنے کو. تو دانتوں میں تکلیف ہے, یہ میں نے خود ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ وہ ہے. تو یہ مطلب اللہ پاک کیسے ان لوگوں کو آگے سے نوازتا ہے کہ جو کہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوں. لیکن میں ابھی یہ چیز پہ بات پہ بھی غور کری تھی کہ اگر ہم ائمہ کرام کے نام, اماموں کے نام پہ بھی دیکھیں تو ہم جیسے آپ نے علی نام کہا تو وہ بھی 4 دفعہ ہے, محمد بھی اس میں 4 دفعہ ہے, حسن بھی اس میں 2 دفعہ, لیکن اس میں حسین جو ہے وہ اس میں صرف اور صرف اگر وہ دیکھا جائے تو وہ صرف 1 دفعہ. اگر اماموں کے ناموں میں دیکھیں تو علی بھی ہیں, محمد بھی ہیں, حسن بھی ہیں. اور کمال بات ہے, آپ نے کبھی غور کیا, میں آپ لوگوں کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی خاتون نوزاد, آپ نے ہمیشہ غلام علی سنا ہوگا, غلام حسین سنا ہوگا, غلام محمد سنا ہوگا. یہ کیسی عجیب. تو وہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں جب وہ فصیح میں پڑھتے ہیں, میں تو 5 تن کا غلام ہوں تو ہمیشہ یہی نام رکھے جاتے ہیں. ایک قلب حسین بھی بجائے اس کے معنی بلکہ وہ ایک جانور کے نام پہ ہے, تو وہ بھی ہے. جی جی وہ بھی ہے. اور قاف جو ہے وہ دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے, وہ ادھر بھی اور وہ اس کے بھی عاجزی کے حساب سے. دوسرا یہ کہ نام حسین کے اندر ایسی عشق اور ایسی تاثیر ہے. ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان پنجتن پاک کے نام اپنی زبان مبارک سے جاری کیے تو نام حسین پر خود بخود آنسو نکل آئے. حضرت آدم نے تو ابھی تک وہ منظر نہیں دیکھا تھا, تاریخ تو نہیں بنی ہے. تو حضرت آدم نے سوال کیا, جبرائیل کیا وجہ ہے کہ میں نام محمد لیتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں, نام علی لیتا ہوں خوش ہوتا ہوں, نام فاطمہ لیتا ہوں خوش ہوتا ہوں, نام حسن لیتا ہوں خوش ہوتا ہوں, نام حسین لیتا ہوں تو خود بخود آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. تو فرمایا کہ اے آدم, تمہاری ہی نسل میں سے تمہارا ہی بیٹا ایک حسین ہوگا جو آخری نبی کا فرزند بنے, اور اس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی جلتی ریتی پر ذبح کیا جائے گا اور شہید کیا جائے گا. اس اثر کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے ہیں. اور یہی دعا پھر ہم کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین, امام حسین کے علاوہ. تو نام امام حسین میں عجیب تاثیر ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے حتیٰ پوچھا گیا کہ مولا مجھے آپ سے, میں معذرت چاہتا ہوں لیکن آپ سے اتنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتا, میں باقی ائمہ سے اتنی محبت نہیں رکھتا جتنی امام حسین سے رکھتا ہوں. مولا میرا عقیدہ ٹھیک ہے یا صحیح نہیں ہے, میرا ایمان ٹھیک ہونا چاہیے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ صرف تمہاری کیفیت نہیں ہے, ہماری بھی. اللہ اکبر کبیرہ. ہم بھی نام حسین سنتے ہیں تو ہم بھی رو پڑتے ہیں اور ہماری کیفیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے.
تو تاریخ اسلام کے اندر جو کارنامہ امام حسین علیہ السلام نے دکھایا ہے اس کی تو کوئی بدل نہیں. ہم نے بھی اپنے بچوں کے نام, میں اپنی پرسنل بات کروں تو میں نے بھی اپنے 3 بچے ماشاءاللہ سے, اور تینوں کے نام کے ساتھ حسین رکھا ہے. ارتضا حسین, آیان حسین اور عمار حسین. لیکن نسبت کتنی پیاری, جیسے ہم محمد نور الحسن, محمد اویس حسن, محمد خالد حسن رومی, تو وہ اسی طرح ہمارے بچوں کی اجازت, میں بھی اپنا پسند بتا دوں, میرے بھی گھر والوں نے ہماری نسبت کے حوالے سے, جیسے میرے بھائیوں کے آگے تو جناب عباس کا نام آتا ہے, لیکن ہمارا نام سیدہ مدیحہ تو جناب فاطمہ زہرا, سیدہ مدیحہ زہرا, ورنہ نام جو ہے وہ کچھ اور ہونا تھا. لیکن ذمہ داری تم پہ بھی زیادہ ہی پڑ جاتی ہوگی ویسے. بالکل ایسا ہی, ہم کس پہ ذمہ داری نہیں ہے نور ذرا کوئی وہ ہونے لگے تو کہے گا بھائی کو خیال کرو تمہارا. نور بھائی اس کے علاوہ بھی مطلب اور بہت ساری چیزوں میں, آپ کی محمد لگا ہوا ہے, میرے نام کے جو بھی یہ دیکھیں وہ پہلے لگا ہوا ہے, اور یہ لگنا ہی پہلے چاہیے, اور یہ تمہاری نسبت ہے, ہم انہیں سے پہچانے جائیں گے, اور انہیں کا وسیلہ اللہ میاں سے کرتے ہیں اور مغفرت مانگتے ہیں. نور بھائی بریک میں نازیہ نے ابھی ایک سوال کیا تھا, وہ کہتی کہ اکثر لوگ اپنا کوئی کاروبار بھی شروع کرنے والے ہوتے ہیں نا, تو اس کے نام کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا کہ اس کا بھی نام اچھا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آف کورس اس نام کا بھی اثر کاروبار پہ ہوتا ہے. بریک کے بعد میں آپ سے اس کا جواب لوں گی. اس کا مطلب یہ بھی کہ میں نور بھائی کو جانے نہیں دوں گی. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے کہیں بچ جائیے گا.